السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یعنی یہ اتنی سرکش قوم تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ خود اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ اور تو آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو، یعنی ان کو من و سلوہ ملتا تھا، بیٹھے بٹھائے کھانا ملتا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بہتر چیز تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے یہ زمین کے پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر آگے کہا اِہْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب کہا اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قصہ بھی اسی میدانتیا کا ہے۔ یہاں جو یہ کہا ہے نا اِہْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ، کہ مصر جو یہاں پہ مصرن ورڈ یوز ہوا ہے، تو مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو ان کی مطلوبہ چیزیں عطا کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہاں وہ انعامات، وہ احسانات، یعنی وہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ تمام قوموں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی کہ وہ بہتر قوم ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، سرکشی کی اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، تو اللہ نے ان سے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی اور ان پر کیا کیا؟ اللہ نے غضبناک ہوا، ان پر غضبناک ہوا۔ غضب بھی جو ہے وہ رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے، غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا ذالک بما عصوا، عصوا کا جو معنی ہے وہ نافرمانی
کی کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا اور ان کا مطلب جن کاموں سے کہا کہ رک جاؤ اور وہ نہیں رکے، اور جن کاموں سے ان کو کہا گیا کہ کرو وہ اس اللہ کے حکم سے میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، اور جب اللہ نے حکم دیا کہ بجا لاؤ تو بجا لاؤ۔ اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہیں کرنی ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔